بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ عطا کرا، بلکہ یہ مہینہ عطا کرا ہی کرا، یہ اس کا رحم و کرم ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس نے ہم لوگوں کے ذمے ایک مہینے روزہ رکھنا فرض فرمائے۔ اب اس کی فرضیت کی دلیل قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض فرمائے، اور یہ ہم نے تمہارے اوپر ہی نہیں فرض کرے بلکہ یہ روزے تم سے پہلے جتنی قومیں گزری ہیں آئی تھیں ان کے اوپر بھی ہم نے روزے لگا رکھے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب اللہ آگے اس کا خوبصورت مقصد بتلا رہے ہیں کہ اس کا مقصد کیا تھا جو ہم لوگوں کو روزے رکھواتے تھے، اور تمہیں بھی ہم نے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے بھی تمہیں کیا کرا، روزے رکھنے کا حکم دیا، تمہارے اوپر روزے فرض کرے، تمہیں بھوک پیاس کی شدت محسوس کروا رہے ہیں، کھانے سے تمہیں رکوا رہے ہیں، اور کچھ حلال چیزیں ان سے تمہیں ہم رکوا رہے ہیں۔ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا آگے بتا رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب دیکھیں ہم لوگ متقی کہتے کسے ہیں؟ واٹ مینس متقی؟ متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی دیکھو اسے کہتے ہیں جو اللہ نے احکام بتایا ان کو کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کرتا ہے، اور خلفۂ راشدین کے عمل کو حکم مانتا، ان پر عمل کرتا ہے، اسی کو ہی متقی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے جتنے کام منع کرے ہیں، رسول اللہ کی سنتیں جتنی خلاف ہیں اور وہ ان سے بچتا ہے، اسی کو ہی متقی کہتے ہیں۔ مطلب جو کام اللہ نے کہے ہیں کرنے کے لیے، رسول اللہ نے جو کہیں کرنے کے لیے، اور جو نہیں کہیں کرنے کے لیے ان سے بچتا، اور جن کو کرنے کے لیے کہا ان کو کرتا، اسی کو ہی متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں۔ اب دیکھیں متقی ہونا یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ متقی تقوی اختیار کرنے والے کو کہتے ہیں، اور تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں بنیادی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس تقوی نہیں ہوتا ہے تو اس کے اخلاق اور کردار بھی اس کے اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ روزے ایک طریقے سے ہمیں یہ بھی کہ ہمیں متقی بنا رہے ہیں، اور ساتھ ہی سردار ہماری کیا کر رہے ہیں، کردار کے بھی، ہماری اخلاق کے بھی، اس کو بھی اچھا بنا رہے ہیں، اخلاق بھی بنا رہے ہیں، ہمارا کردار بھی بنائے جا رہے ہیں اس سے، کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ، ہم جس طریقے سے فیل کر رہے ہیں کہ اب ہم بھوکے ہیں، اب ہمیں پیاس کی شدت ہے، اب ہم کمر ہماری لگ چکی ہے، پیٹ ہمارا کمر سے لگ چکا ہے، ایسے وقت میں ہمیں بھی سوچنا ہے، ہمیں بھی ان لوگوں سے کس قدر اخلاق سے تمیز سے بات کرنا ہے جو بیچارے غریب ہیں، جو کمزور ہیں، جو دن بھر بھوکے رہتے ہیں، اور ہم تو یہ سوچیں کہ ہمیں افطاری مل جائے گی، لیکن ان لوگوں کو بھی افطاری نہیں میسر ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اخلاق و کردار کو بھی سنوارنے میں ایک بنیادی اور اہم کردار ادا کرتا ہے یہ روزہ۔ اب دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی تعریف بھی کری ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ ان کی ہر تنگی میں راستہ نکال دیتا، ان کا مددگار بن جاتا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان کو ایسی جگہ سے رزق دیتا کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی اپنے تعریف فرما دی ہے، کون ہیں تقوی اختیار کرنے والے، یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ اب بات جو ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ روزے کیوں فرض ہوئے اور اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اس کے مقصد کو سمجھنا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیوں روزے رکھوائے جا رہے ہیں، اللہ میاں کے خزانے میں پتہ نہیں کوئی بڑی کمی آ گئی ہے کیا، اللہ کے پاس خزانہ رمضان میں کم ہو جاتا ہے، اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہے اللہ کو ہم کو بھوکا پیاسا رکھوانے کا؟ تو میرے بھائی ہمیں اس طریقے سے مایوس نہیں ہونا۔ ارے ہمارا رب ہم کو چاہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے نا، وہ ہمارا کریٹر ہے، اس نے ہم کو پیدا کرا، اس نے ہماری باڈی کو بنایا، تو وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے۔ تو اس نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے جسم کو بھی طاقت ملے اور تمہاری روح یعنی نفس کی بھی اصلاح ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا۔ اب سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے کیوں اتنا بھاری کام ہمارے ذمے لگا دیا، بھوکا رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائی نادانوں ایسی بالکل بات نہیں ہے، اللہ وہ ہے میرے بھائی جو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں آپ کو رزق دیتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں خون سے
وہ اسی دودھ میں شکل میں بدل دیتا ہے اور آپ کو رزق ادا کرتا ہے۔ اللہ آپ کو 1 مہینے بھوکا اس لیے رکھواتا تاکہ تمہارے نفس کی، تمہاری روح کی اصلاح ہو جائے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنا ہے ہمیں کہ روزے کیوں فرض ہیں، روزہ کیوں ہمارے اوپر فرض ہوا۔ دیکھو ہم رمضان میں گناہ کرتے ہیں، اور رمضان سے پہلے جو ہم گناہ کرتے تھے اس کا بلیم ہم کس کے اوپر ڈالتے تھے؟ شیطان کے اوپر، کہ شیطان سارے کام کرواتا ہے، سارے گناہ شیطان کرواتا ہے، سب کچھ شیطان کرواتا ہے، لعنت کرتے تھے ہم اس کے اوپر۔ لیکن اب ایک بات بتاؤ، ہمیں بھی پتہ، آپ کو بھی پتہ، نبی پاک کی حدیث ہے کہ رمضان کی پہلی رات میں چاند دکھتے ہی شیطان قید ہو جاتے ہیں۔ اب بتاؤ ہم جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں، کوئی نمازیں چھوڑ لیا ہے، کوئی چوری کرنا نہیں چھوڑ لیا، کچھ غیبتیں نہیں کرنا چھوڑ لیا، جھوٹ بکرے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے نا، تو اب یہ بتاؤ کہ اب یہ کون سا ہمارے پیچھے شیطان لگا جو ہم سے یہ گناہ کروا رہا؟ اس سوال کو جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اس سوال کا ہی جواب کو ڈھونڈنا ہے، اور یہی چیز سمجھنا ہے۔ اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں پہنچنا پڑے گا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا، فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں خلیفہ بنانے جا رہے ہیں اپنا۔ تو فرشتوں نے کہا وہ تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے چپ کرا دیا۔ لیکن جب تیار ہو گئے، انسان بن چکے، تو اب اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب انہیں سجدہ کرو۔ تو سب نے تو سجدہ کر لیا، لیکن جو اس وقت کا سردار تھا، جو اس وقت کا پڑھا لکھا ایک مخلوق تھی جسے فرشتوں کا سردار کہا جاتا ہے، جس سے شیطان کہا جاتا، وہ اس وقت میں تو شیطان نہیں تھا نا، اس کو اللہ نے حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے بھی نہیں سجدہ کرا۔ کیوں نہیں اس نے سجدہ کرا؟ بتاؤ نا، یہی تو سوال ہے کہ اس کو کسی شیطان نے بہکایا یا اس کے ابا شیطان تھے؟ وہیں سے تو شیطان بنا ہے نا، اس سے پہلے تو کوئی شیطان نہیں تھا، وہ ایک عبادت گزار مخلوق تھی۔ تو یہ بتاؤ اسے کس نے بھڑکایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو تو شیطان نے بھڑکایا، لیکن شیطان سجدہ نہ کرنا، یہ اس کو کس نے بھڑکایا، اس کو کس نے ورغلایا؟ اس چیز کا سوال ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ تو میرے بھائی، مفسرین فرماتے ہیں کہ جو شیطان کو جس نے بھڑکایا ہے وہ ہے اس کے نفس امارہ نے، اس کے نفس نے اس کو بھڑکایا۔ یہ نفس ہی ایک ایسی چیز ہے جو اگر انسان کے اوپر اگر غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان بالکل بدل جاتا ہے، ایک دم میں جانور بن جاتا ہے۔ یہ نفس ہی ایک ایسی چیز ہے، نفس امارہ۔ تو نفس امارہ کی وجہ سے وہ آج شیطان بن گیا۔ اس کی سوچ ہے کہ ہم اوپر کو اٹھتے ہیں، آدم مٹی میں جاتے ہیں، ہم کیوں انہیں سجدہ کریں؟ اسی نفس کی وجہ سے آج وہ اسے اتنی ذلت و رسوائی جھیلنا پڑ رہی ہے۔ تو سمجھنے کا بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ نفس امارہ تو آج ہمارے پاس ہے نا، سبھی انسانوں کے پاس ہے۔ شیطان تو قید ہے، لیکن جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ ہمارے پاس نفس کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، جو ہم سے گناہ کروا رہا ہے، جو ہم سے برائیاں کروا رہا ہے، جو ہمیں چرس اور افیون کے قریب لے کے جا رہا ہے، جو ہم سے روزے چھڑوا رہا، جو ہم سے نمازیں چھڑوا رہا، جو ہم سے کیا کہتے ہیں اور بھی جو نیکی والے کام تھے ان سے ہٹوا رہا ہے۔ یہ نفس ہی آپ سے کروا رہا ہے، یہ نفس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دوستوں رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے فرض کرا تاکہ یہ تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ اور نفس کو اگر کوئی چیز دبا سکتی ہے، یعنی نفس امارہ کو اگر کوئی چیز توڑ سکتی ہے، تو میرے بھائی بھوک اور پیاس ہی ہے جو آپ کے نفس کو کمزور کر سکتی ہے اور تمام شہوتوں کو ختم کر سکتی ہے۔ تو یہ نفس ہی ہے، اس کو اور سمجھتے ہیں۔ دیکھو ایک بات پڑھی نہیں تھی بلکہ سنی تھی۔ امام غزالی فرماتے ہیں مخلوق 3 طرح کی ہے۔ ایک مخلوق فرشتہ جسے اللہ نے عقل دی، اس کے پاس نفس نہیں ہے۔ دوسری مخلوق جانور ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے لیکن برائی کرنے والی چیز ہے۔ تیسری مخلوق انسان ہے، اس کے پاس عقل بھی ہے اور برائی کرنے والی چیز بھی ہے۔ اور اس کے آگے فرماتے ہیں امام غزالی کہ جب انسان یعنی اشرف المخلوقات جسے کہا جاتا ہے، انسان جب کوئی گناہ سے بچتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اس لیے
کیونکہ وہ گناہ سے بچا، گناہ والی چیز تھی اس کے پاس لیکن پھر بھی وہ بچا، تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا، اور فرشتوں کے پاس تو گناہ کرنے والی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ گناہ کریں گے کیسے؟ لیکن جب انسان گناہ سے نہیں بچتا، گناہ کو کرتا، تو امام غزالی فرماتے ہیں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا، اس لیے کہ جانوروں کے پاس تو بس خالی برائی کرنے والی چیز ہے، ان کے پاس سوچنے سمجھنے والا دماغ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم جانور بنیں یا فرشتوں سے بھی افضل بنیں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے، کیا بننا ہے ہمیں۔ تو میرے بھائی اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو پیدا کرا اور ساتھ ہی ساتھ عقل کو پیدا کرا۔ عقل کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کرا اور اس کو اپنے سامنے کھڑا کرا تو اس سے پوچھا کہ بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تو عقل نے کہا انا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، وانت ربی، اور تو میرا رب ہے۔ تو اللہ نے عقل کو عزت دی، یہی وجہ ہے کہ آج جس کے پاس عقل ہوتی ہے وہ پوری کائنات کو ہانکتا ہے، چلاتا ہے، اور عقل والا ہی ایک عزت دار آدمی سمجھا جاتا ہے۔ تو بہرحال عقل کی بہت ساری اس کی فضیلتیں ہیں، تو اللہ نے اس کو اس لیے عزت دی کیونکہ اس نے عاجزی اور انکساری دکھائی۔ لیکن جب نفس کی باری آئی، اس سے پوچھا کہ بتا میں کون اور تو کون ہے؟ تو اس نے کہا انا و انتا، میں ہوں اور تو ہے۔ تو یہ اس کے اندر کیا تھا؟ غرور تھا جو نفس کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسے 100 سال تک آگ میں جلایا جائے۔ جب وہ خوب 100 سال تک سزا اسے جھیلی گئی، پھر اسے اپنے سامنے کھڑا کرا اور اسے پوچھا بتا اب میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تب بھی وہ اس کا غرور نہیں ٹوٹا۔ کیوں ٹوٹتا؟ آج یہی وجہ ہے نا، جب نفس ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ بہکی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ہوں اور میں کسی سے کم تھوڑی نہ ہوں۔ تو یہ وہی وجہ ہے میرے بھائی، اس نفس کو ختم کرنا ہے نا، اس نفس کو۔ تو بتلا یہ رہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک جلایا۔ 100 سال جلانے کے بعد اس سے پوچھا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ تب بھی اس کے اندر وہی ایٹیٹیوڈ۔ تو اس نے کہا میں ہوں اور تم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اب اسے اور سزا دی جائے، اسے 100 سال تک بھوکا پیاسا رکھا جائے۔ پھر 100 سال بھوک پیاس کاٹنے کے بعد اس سے پوچھا اب بتا میں کون اور تو کون ہے؟ تو کہتا میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ میرے بھائی رمضان ہمیں روزے اس لیے ملے ہیں تاکہ ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکیں، ہم اپنے نفس کے خلاف لڑ سکیں، اس سے جہاد کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس سے لڑنے والا سب سے بڑا جہادی بتلایا، سب سے بڑا جہاد رجعنا من الجہاد الصغیر الی الجہاد الاکبر۔ ایک گھمسان والی لڑائی تھی، جہاد سے واپس آ رہے تھے تو نبی نے یہ جملہ کہا تھا، تو اس وقت صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ اس سے بڑا کون سا جہاد ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا نفس کے خلاف لڑنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، تو اس لیے میرے بھائی روزے فرض ہوئے ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، کیسی نفی والی سوچیں ہیں کہ اللہ پتہ نہیں ہم سے کیا چاہتے ہیں، کیوں ہمیں اتنی مشقتوں میں ڈالنا ہے، ہمارے کیا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ نہیں میرے بھائی، وہ رب وہ جانتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کرا، وہ رحمان ہے، وہ ہمیں بالکل بھی ہمیں نہیں میرے بھائی تکلیف پہنچاتا ہے، وہ تو بس خالی آپ کی اور آپ کے جسم کو طاقتور بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ جس طریقے سے ایک ماں ہوتی ہے، وہ ماں کیا ہوتی ہے؟ وہ بچوں کے آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیتی ہے۔ جب بچہ بھوک لگتی ہے تو وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، کسی طریقے سے کرتی ہے نا۔ لیکن اگر یہی بچہ جب اس کا بیمار ہو جاتا ہے اور جب ڈاکٹر اس کو کڑوی سے کڑوی دوا دیتا ہے، تب جب بچے کو وہ ماں دوا پلاتی ہے تب وہ بچہ تو روتا ہے لیکن ماں کی آنکھوں میں کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت آنسو نہیں ہوتے بلکہ خوشی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ کڑوی کڑوی دوائیاں حلق سے نیچے اتارتا ہے، ماں کی ایک سانسیں اور نئی آنے لگتی ہیں۔ کیوں؟ کہ اب وہ بچے کی صحت، اب تندرستی اس کی ٹھیک ہو رہی ہے، اب وہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائی ہمیں تو آج تکلیف ہو رہی ہے لیکن میرا رب ہماری اصلاح چاہتا ہے، اس لیے میرے بھائی روزے فرض ہوئے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں ہم روزے کیوں نہیں رکھ رہے ہیں میرے بھائی۔ رکھو روزے رکھو، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، ہماری اصلاح کے لیے یہ چیز ضروری ہے، روزے رکھو۔ اب بھی نہیں رکھ رہے ہیں لوگ، وہی کہیں الوداع کا رکھ لیا تو کہیں منجلا روزہ رکھ لیا، بس یہی چل رہا ہے انڈیا میں، ایک ہی 2 روزے رکھے جا رہے ہیں۔
نہیں میرے بھائی پورے روزے رکھو، یہ بچپنے والی یہ بچوں کی طرح حرکتیں نہ کرو، آپ اچھے خاصی جوان ہو، ہٹے کھٹے ہو، پھر کیوں نہیں روزے رکھ رہے؟ رکھو۔ تبھی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ کہتے ہیں الصوم لی و اجزا بی وانا اجزا بی، روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیا مطلب؟ میں ہی اس کا اجر دوں گا، مطلب ہر عمل کے بدلے اللہ نہ کچھ ایک ہمیں کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، جنت دیتے ہیں، کہیں محل دیتے ہیں، لیکن روزے کے بدلے اللہ کہتے ہیں میں ہی تمہارا خود ہو جاؤں گا۔ بتاؤ جب رب ہی میرا ہو گیا تو پھر یہ کائنات تو ہماری ہے، زمین ہمارا، آسمان ہمارا، تو اس کی ساری چیزیں ہماری ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی روزہ کیوں چھوڑ رہا ہے اس کے اوپر پھر بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اہل سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔